کون تھا وہ سپہ سالار جس نے موت کے میدان میں فتح کی پرچم لہرایا گیا؟ یہ وہ جنگ تھا جہاں بہادری نے اپنی آخری حد کو چھو لیا۔ 3000 دلیر سپاہیوں کے سامنے 1 لاکھ کا لشکر کیسے بے بس ہوا؟ جب ہر وار میں شہادت کی خوشبو تھی، جب ایک تلوار اللہ کی تلوار بن کر چمکی۔ یہ وہ جنگ تھا جس نے خالد بن ولید کو اللہ کا تلوار بنا لیا۔ جانیے اس ناقابل فراموش جنگ کی کہانی۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس، جہاں تاریخ ہمیشہ زندہ ہوتی ہے۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہ رہا تھا۔ اسلام کی قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جان و مال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔ اندرونی طاقتیں یگے پا تکرے سب اپنا اپنا زور اسلام کے خلاف صرف کر کے مایوس ہو چکی تھی۔ اسلام ملک عرب کے اندر اب خود سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ جوں جوں اسلام کی قوت و طاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب میں فتنہ و فساد کم ہوتی گئی۔ تاہم قریش مکہ جو تمام ملک عرب میں خصوصی عزت و امتیاز رکھتے تھے، وہ ابھی تک کفر و شرک پر قائم اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودان خیبر، مشرکین مکہ، تینوں دشمنوں نے ملک عرب کے اندرونی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابار کر ہر مرتبہ نتیجے میں ناکامی و نامرادی دیکھی۔ تو اب انہوں نے ایران و روم کے شہنشاہوں اور ایرانی و رومی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اتفاق کرنے کی کوشش شروع کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان خطرات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سلاطین کے نام جو ملک عرب کے ارد گرد تھے، ان سب کو دعوتی خطوط روانہ کیے۔ ان دعوتی خطوط نے اکثر درباروں میں بہت ہی اچھا اثر کیا، لیکن بعض سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں سے متاثر ہو چکے تھے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر صلح اور سلامتی کی طرف متوجہ ہوتی، اور بھی زیادہ مخالفت پر مستعد ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ ان بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے تدبیر عمل میں لائے۔ اگر کسی بیرونی بادشاہ کا حملہ مدینہ منورہ پر ہو جاتا تو ملک عرب کا اثرینو پھر مخالفت پر مستعد ہو جانا اور مسلمانوں کا کچلنا جانا یقینی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغی و دعوتی خطوط سلاطین کے نام لکھے تھے، ان میں ایک خط حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں حاکم بصرہ کے نام روانہ کیا تھا۔ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ ابھی بصرہ تک نہ پہنچے تھے، سرحد شام کے قریب مقام موتا میں پہنچنے پائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر خصانی نے، جو کہ روم کی طرف سے اس علاقے کا صوبادار تھا، حارث رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور یہ معلوم کر کہ یہ حاکم بصرہ کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لیے ہوئے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کی بلا وجہ قتل ہونے کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم اس سرکش خصانی سردار کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا بھی تعمل ہوتا تو شام کی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ ہونا یقینی تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مسلمان اپنی اپنی اسلحہ جنگ لے کر موضوع حرک میں جمع ہو۔ چنانچہ 3000 اسلامی لشکر موضوع حرک میں جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی سرداری زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اس لشکر کی سردار ہوں گے۔ اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر کا سردار ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جس کو لشکر اسلام پسند کرے اسے اپنا سردار بنا لے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ تھوڑی دور تک ساتھ چلے گئے اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔
حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لیے مقام معین تک بڑھتے چلے گئے۔ مقام معین میں پہنچ کر خبر ملی کہ حاکم موطا شرجیل بن عمرو نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج فراہم کر رکھی ہے، اور 1,00,000 فوج کے ساتھ موطا سے تھوڑی دور پیچھے وادی بلقا میں خود کے سریروم خیمزن ہیں۔ اسلامی لشکر 2 دن معین میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو۔ کفار سے ہم نے گنتی یعنی عدد و شمار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مقام موطا اور لشکر ارکل کی طرف پیش قدمی کرو، اور اپنے لشکر کا میمنہ اور مسیرہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان 2 نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا تو ہم کو شہادت میسر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ بہادرانہ کلام سن کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمانوں میں جوش اور شہادت کا شوق پیدا ہوا۔ لشکر اسلام معین سے روانہ ہوا۔ ایک گاؤں مشارب نامی کے قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابل نظر آئی، مگر مسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کترا کر مقام موطا کی طرف آگے بڑھے تاکہ اسلامی لشکر کے لیے اچھا میدان آ جائے۔ بالآخر میدان موطا میں دونوں لشکروں کا مقابلہ شروع ہوا۔ ایک طرف 1,00,000 لشکر جرار تھا، دوسری طرف 3,000 غازیان اسلام تھے۔ اسی لشکر اسلام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا۔ قیصر روم اور مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ سرحد شام کے قریب اور بھی کئی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھی، لیکن قابل تذکرہ لڑائیوں میں یہ سب سے پہلی بڑی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے ملک شام کے حدود میں لڑی تھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے لشکر قلب کے سامنے سب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ میمنہ قطبہ بن قطاطہ قدری رضی اللہ عنہ کی سپر تھا، اور مسیرہ میں عبیات بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ لڑتے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت کفار کو قتل کیا۔ آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا، اور وہ پیادہ دشمنوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں نے ان کو بھی اپنے نرخے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالے رکھا تھا۔ جب بائیں ہاتھ کٹ گیا تو گردن سے جھنڈے کو لگا کر سینے سے سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر یہ بھی شہید ہو گئے، اور رعایت اسلام گر گیا۔ مسلمانوں میں اثار پریشانی پیدا ہوئی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بنام اکرم رضی اللہ عنہ نے جٹ آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے مسلمانوں، کسی ایک شخص کے امیر بنانے میں موافقت کو لو۔ جب تمام سالار شہید ہو چکے اور موت کا سایہ ہر جانب منڈلا رہا تھا، تب ایک مرد حق خالد بن ولید میدان میں اتر آئے۔ وہ ہاتھ میں تلوار اٹھائے دشمن کی سمندر کے درمیان میں اتر آئے، اور ہر ضرب سے تاریخ کا رخ مڑتی چلے گئے۔ تاریخ نہ یہ کبھی بولے گا کہ خالد بن ولید نے دشمن کی نرخے سے اپنے فوج کو عزت کے ساتھ نکالا۔
یہ آواز سنتے ہی خالد بن ولید نے فوراً آگے بڑھ کر ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور رومی لشکر پر حملہ آور ہوئی۔ ابھی تک رومی لشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا اور غیرت دلا کر چپکلش مردانہ پر اثرینو آمادہ کر دیا۔ پھر اس خوبی سے دشمنوں کی لشکر عظیم پر بے در پہ حملے کیے کہ رومیوں کی چکے چوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی نہیں کہ خود بے جگری سے حملے کیے، بلکہ انہوں نے اپنی لشکر کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بڑی خوبصورتی سے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے کبھی مسیرہ کو آگے بڑھایا، کبھی میمنہ کو پیچھے ہٹا کر خود بھی حملہ آور ہوتی تھی اور اپنی لشکر کے مختلف حصوں سے دشمنوں کو مضروب کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بجلی کی طرح میدان جنگ میں کوند رہے تھے اور اپنے لشکر کے ہر حصے کو خود مدد پہنچاتے تھے۔ غرض صبح سے شام تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 3000 غازیوں کو رومیوں کے 1,00,000 لشکر جرار سے لڑوایا۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کی آر گوارا کی اور بے اوسان ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کی ہاتھ آیا۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابی لشکر اسلام سے شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس روز میدان موتہ میں غازیان اسلام مدینہ سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ تھے، اسی روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے تمام حالات معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ زید رضی اللہ عنہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بعد اس کے جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ دشمنوں نے اس کو ہر 4 طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زرین پر متمکن ہیں۔ ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو سیف من سیف اللہ یعنی خالد بن ولید نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھال لیا۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے نام سے پکارے جانے لگی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر اسی وقت ماتم شروع ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے فرط غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجوا دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا فتمن لشکر لیے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کر تک استقبال تشریف لے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔ جنگ موتہ ماہ جمادی الاول سنہ 8 ہجری میں ہوئی تھی۔